ویلکم بیک جی، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک پہ جانے سے پہلے میں نے عبدالوہاب مدنی صاحب سے ایک سوال کیا تھا اور وہ سوال سمجھا دیا میں نے. جی کیا تبدیلی آئی آپ کی شخصیت کے اندر؟ تبدیلی یہی آئی کہ آقا علیہ السلام کی حدیث ہیں، آپ نے وہ بتایا جس طرح قرآن شریف بے شک کو جب پڑھتے ہیں تو اس پہ عمل پیرا ہونا بہت ضروری ہے. صحیح کہ سنت کے مطابق زلفے رکھنا، امامہ شریف باندھنا، یہ سارے معاملات. تو یہ میرے آقا علیہ السلام سبحان اللہ ان کے تو کیا کہنے کہ میرے نبی کی کیل کال چال ڈھال روشنی ہر ایک کمال آپ وچ تے ہر کمال روشنی. بے شک تے حضور دے لباس دا حضور دے وجود دا اے تار تار معجزات وال وال روشنی. کیا بات ہے، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت بات. اور یہاں پہ میں ان کی باتوں میں ایک بات ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ جب ہم تبدیلی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ جو لوگ واقعی بہت عشق کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو کوشش یہ ہوتا ہے یا فرسٹ چینج یہ آتا ہے لوگوں کی شخصیت کے اندر کہ آپ کا جو انداز ہوتا ہے یا جو آپ کا لباس ہوتا ہے یا جو بھی جس طرح سے ان کی سنت تھی کہ وہ بڑے بال رکھتے تھے یا جو بھی جس طرح سارا سلسلہ ہم سب جانتے ہیں، تو وہ اس میں تبدیلی پہلے آتی ہے. میں پرسنلی جتنا میں نے پڑھا ہے اپنی ناقص عقل کے مطابق مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے رویوں میں، ہماری عادات میں، ہماری باتوں میں، ہمارے اخلاقیات میں تبدیلی پہلے آنی چاہیے. اور اس کے بعد کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ عشق کی جو آخری سیڑھی وہ یہ ہے کہ آپ جب کسی سے عشق کی انتہا کرتے ہیں نا تو آپ کی مشابہت آ جاتی ہے اس شخص سے، تو وہ عشق کی انتہا ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ انیشیل سٹیج یہ ہونی چاہیے کہ جس سے آپ عشق، ایون جب دنیاوی عشق کرتے ہیں تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ جیسا وہ بندہ یا بندی یا ماں یا باپ یا آپ کا میاں یا آپ کے گھر والے چاہتے ہیں آپ ان کے مطابق اپنی زندگی کو یا اپنی شخصیت کو ڈھال لو. تو یہ جب دنیاوی عشق اس چیز کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے تو میرا خیال ہے جو روحانی عشق ہے اس میں بھی سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہماری اخلاقیات کے اندر، ہمارے رویوں کے اندر، ہمارے بیہیویئر کے اندر بہت تبدیلی آئے. اچھا، میں محبی آپ سے ضرور یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے جس طرح سے آبویسلی عبادات کی رات ہے، عبادت اپنے مانگنے کی، دعائیں مانگنے کی، مگر ہم عبادات میں جب کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم لگ جاتے ہیں، جٹ جاتے ہیں، تو ہم بہت ساری ایسی ہمارے حقوق العباد یا بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم نہیں سمجھ پاتے اور ہم صرف اور صرف فوکس ہمارا عبادتوں کے اوپر ہوتا ہے. اس حوالے سے میں ضرور جاننا چاہوں گی کہ عبادت کے ساتھ ساتھ اس سے تو ہم انکار اور ہٹ ہی نہیں سکتے، مگر عبادات کے ساتھ ساتھ اور کون سے ایسے عوامل ہیں جن کا جو ہماری زندگی کا حصہ ہونے چاہیے؟ اچھا، یہاں پہ میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی. جیسے پہلے کال بھی آئی تھی، انہوں نے کہا کنفیوژن ہے مجھے، تو عبادت میں کنفیوژن، جہاں تک اپنے ذہن کو کھولنے کی بات ہے، سوالات کرنے کی بات ہے، کیوریوسٹی ہے، تو اسلام اس کو ویلکم کرتا ہے کیونکہ اسلام دین فطرت ہے. صحیح. وہ چاہتا ہے، ہمارا اللہ چاہتا ہے، کیونکہ اشرف المخلوقات ہمیں اپنے ذہن کی بنا پر بنایا گیا، تو ہمارے لیے سوال کرنا، جستجو کرنا، علم حاصل کرنا جو ہے وہ مومن پر فرض ہے. یعنی کہ آپ اپنے نالج کو بڑھاتے رہیں، چاہے وہ دین کا ہو یا دنیا کا، کیونکہ اگر آپ دنیا کو بھی سمجھیں گے، آپ جوں آپ دنیاوی علم میں بڑھ کے آگے جاتے جائیں گے، آپ اللہ کو پہچان لیں گے الٹیمیٹلی. تو یہ بہت ضروری ہے، ایک تو علم حاصل کرنا، دوسرا عبادت جو ہے وہ عمل کے بغیر بیکار ہے. عبادت کا جیسے ایک آپ نے کنفیوژن کہا، ایک اور بہت بڑا سائیڈ افیکٹ جو مجھے ہمارے معاشرے میں نظر آتا ہے وہ ہے تکبر. اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا جو پہلا سبق تھا ابلیس کا، کہ وہ ہزاروں سال تک عبادت کرتا رہا اور اللہ کی درگاہ میں وہ فرشتوں کے برابر، حالانکہ جن تھا، سر میں آگ سے بنا تھا، صرف وہ اپنے غرور کی بنا پر اسے درگاہ رب العزت سے نکالا گیا اور تا قیامت وہ ملعون قرار پایا، اس پہ لعنت کی جاتی ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے شر سے پناہ مانگتے ہیں اور وہ انسانوں کو بہکانے کے کام پہ فائز ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ اس نے اپوزیشن مول لی، حالانکہ وہ ہزاروں سال اللہ کی عبادت میں مشغول رہا. لیکن ایک چیز جو تکبر، تو سب سے زیادہ اہم ہے جتنے بھی لوگ عبادت کرتے ہیں، جب آپ اپنی راتوں کو، اپنے دنوں کو عبادت میں صرف کریں تو یہ یاد رکھیں کہ کہیں وہ عبادت آپ کی پرسنالٹی میں ایسا تکبر تو نہیں لا رہی کہ جس سے آپ دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھنا شروع ہو جائیں. اور کئی دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ میں نے بہت عبادت کی، تم نے کیا کیا، تم نے تو کچھ کیا ہی نہیں. یا آپ کہتے نہیں بھی ہیں تو آپ کے اندر ایک غرور آ جاتا ہے کہ شاید میں
کیونکہ فرائض ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, نمازیں پڑھ رہی ہوں اور میں راتوں کو جاگ رہی ہوں اللہ کی بات, اللہ کو آپ کی عبادات کی ضرورت نہیں, آپ کو عبادت کی ضرورت ہے تاکہ آپ اپنی پرسنالٹی کو, اپنی شخصیت کو اس کی عبادت سے بہتر فرشتے اس قابل بنا سکے جیسا کہ اللہ چاہتا ہے. اور اس کی پہلی منزل یہ ہے کہ آپ جو اپنے فیلو ہیومن بینگز ہیں, آپ کے ارد گرد جو بنی نوع انسان ہیں, جو آپ کے گھر سے شروع ہوتی ہے, اول خواہش بعد درویش, تو گھر سے شروع کریں. آپ کے جو گھر والے لوگ ہیں, اہل و عیال ہیں, پہلے ان کے ساتھ حسن سلوک, اچھا اخلاق, صدقات, اب جو ہے سب سے زیادہ ضروری اپنے اقربا میں جیسے جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا, سخاوت. تو بہت سے طریقے ہیں. ایک تو علم حاصل کریں, زیادہ سے زیادہ اپنے مال کو دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے خرچ کریں, ڈھونڈیں کہ کون ہے ایسا مستحق کہ جس کے لیے آپ کچھ کر سکتے ہیں اس کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے, اس کی کوئی جائز حاجت پوری کرنے کے لیے. تو یہ تمام عبادات ہیں. صرف اور صرف یہ کہ عبادت کا بہت درجہ ہے, لیکن وہی عبادت اللہ کی نگاہ میں مقبول ہے اور بہت زیادہ بابرکت ہے جس سے انسان کی شخصیت میں بہتری آئے اور وہ دوسرے انسانوں کے لیے خیر کا, نیکی کا, آسانی کا باعث اور سبب بن سکے, وسیلہ بن سکے. تو یہ انسان کی سب سے بڑی معراج ہے. یہ نہیں کہ اگر آپ بہت عبادت کریں اور دوسروں کے لیے آپ باعث ایذا ہوں تو ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ اگر وہ عبادت آپ میں انکساری, عجز اور انسانوں کے لیے محبت نہیں پیدا کرتی تو اس کا مطلب ہے there's something wrong, کہیں نہ کہیں آپ کچھ غلط کر رہے ہیں. بالکل. تو یہ ضرور اپنے اوپر چیک رکھیں کہ کہیں یہ عبادت آپ کے لیے تکبر کا باعث تو نہیں بن رہی. ہاں, اسی حوالے سے ایک میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ سوائے مشرک کے, سوائے دل میں بغض و عداوت رکھنے والے کے, سوائے خونی, سوائے ایسے بندے کے جو رشتوں کے ساتھ قطع رحمی کرنے والا ہو, سوائے شکر اور تکبر اور غرور کرنے والے شخص کے, سوائے نافرمان اولاد کے, اور سوائے ہمہ وقت شرابی کے جو ہر وقت شراب کے نشے میں دھت ہو. ان افراد کو چھوڑ کر خدا تعالیٰ ہر شخص کی توبہ قبول کرتا ہے جو معافی مانگتا ہے, خاص طور پہ اس رات کے حوالے سے. ان تمام, اب آپ یہ سوچیں کہ یہ وہی والی بات ہے کہ ہم دل میں بغض رکھنا, نفرت رکھنا انسانوں کے لیے, تکبر, یہ سب گناہ کبیرہ ہیں. حتیٰ کہ یہاں تک لوگوں کو معلوم نہیں, لوگ سمجھتے ہیں شاید گناہ کبیرہ چند ایک ہیں جو لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گئے. غصہ کرنا دیکھیے حرام ہے, حرام. اور اسی طرح وعدہ توڑنا, اگر آپ نے کسی کو زبان دی ہے, کوئی کمٹمنٹ کی ہے کہ میں یہ کروں گا یا کروں گی اور آپ وہ نہیں پورا کرتے, گناہ کبیرہ ہے. تو یہ سمجھنا مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ کون سے گناہ کبیرہ ہیں. غیبت جیسے ہیں جو ہم ڈیلی بیسس پہ کرتے رہتے ہیں, وقت کسی کو دیکھ کے ہم پہنچتے نہیں اور اس کے اگلے بندے کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے. تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے, کریم ہے, وہ تمام گناہ بخشتا ہے. لیکن جب آپ دوسرے انسانوں کو ایذا پہنچاتے اپنے ایکشن سے, اپنے اعمال سے, تو وہ چیز ایسی ہے کہ جس میں اس انسان کی جب تک آپ تلافی نہ کریں اس نقصان کی تو وہ معافی نہیں ملتی. تو یہ بہت بڑی بات. اور میرا خیال ہے یہی یہ جو راتیں اور یہ جو دن اور اب آگے انشاءاللہ رمضان کی آمد ہے 15 دنوں کے بعد انشاءاللہ, تو رمضان کا مہینہ بھی ہم سب کو یہی یاد دلاتا ہے کہ کس طرح سے ہم سب لوگوں کو, ٹھیک ہے وہ تمام فرائض تو ادا کرنے ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ کس طرح سے ایک بہترین انسان بننا ہے. کیونکہ قرآن پاک جو ہے, قرآن حکیم جو ہے, وہ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ آپ جب اس کو پڑھتے ہیں اور باقی دل سے پڑھتے ہیں اور یہ سوچ کے پڑھتے ہیں کہ یہ کلام جو ہے یہ ڈائریکٹ رب کا اپنے بندوں کے ساتھ ہے, تو جو اس کے اندر باتیں, جو ہدایات, جو احکامات بتائے جاتے ہیں, وہ سب جب تک ہماری زندگی کا حصہ نہ بنے تو میرے خیال ہے زندگی جو ہے وہ بیکار ہی ہے. بالکل, بیکاز یہی تو ایک مسلمان کا کی اہمیت ہے اور اس کی فضیلت ہے کہ وہ تمام چیزوں کو پڑھے اور سمجھے. اور یہ دیکھ کے اٹس اے فیکٹ, مگر یہ دیکھ کے بہت دکھ ہوتا ہے کہ اگر ہم ویسٹ کو اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پہ تمام ویلیوز جو ہیں وہ ہمارے قرآن اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے. تو جب آپ علم میں ترقی کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ اچھے انسان بنیں گے, آپ میں وہ ویلیوز آئیں گی کہ آپ انسانیت کی طرف مائل ہوں گے. تو انسانیت بہت ضروری ہے اور یہ ایک مسلمان کی حیثیت سے پہلا درس ہی ہے. اس کا مطلب ہے پیس ود ان, ہمارا جو مذہب ہے اس کا مطلب ہی اسلام, پیس, امن کا مذہب ہے. تو آپ دل سے اپنے سٹارٹ کریں, اپنے دل کو امن کا گہوارہ بنائیں, لوگوں کے لیے اچھا سوچیں, اچھا کریں, اور وہی چیز معاشرے میں اس کا جو ریپل ایفیکٹ ہے وہ آہستہ 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 آگے جب آپ اچھا کریں گے, اچھا سوچیں گے, پازیٹیو تھنکنگ اور لوگوں کا بھلا چاہیں, ہمیشہ لوگوں کو ایذا پہنچانے کی یا کسی کے ساتھ برا کرنے کی کسی بھی طرح سے ہو کوشش, چاہے وہ پروفیشنل ہو, چاہے وہ آپ کی پرسنل یا آپ کی خاندانی امور ہوں, یا آپ کسی جگہ پہ کام کرتے ہیں جو آپ کا کام کی جگہ ہے جہاں پیشہ ورانہ
آنا, آپ اپنے فرائض پورے کریں, ادھر بھی ہر جگہ یہ چیز, اور یہی ہماری سوسائٹی میں وہ چیز پھر آہستہ آہستہ پریویل کرے گی. ایک انسان کے دل سے شروع ہوتی ہے. بالکل صحیح. اور ایک اور بات, اس چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں بریک کی طرف نکلنا ہے, کہہ رہی ہوں بریک کی طرف جانا ہے, مگر جانے سے پہلے جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا اللہ کی ذات سے ہم معافی مانگتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں, تو کہا یہ جاتا ہے, اکثر ہم لوگوں نے مختلف بزرگوں کو یہ کہتے سنا کہ لوگوں کو اس طرح سے معاف کرو. ہم لوگ لوگوں کو معاف نہیں کر پاتے. تو بغض رکھنے والے کا آپ نے دیکھی کہ اللہ تعالیٰ بھی بخشتا نہیں. اگر آپ لوگوں کو معاف نہیں کریں گے اور دل میں کینہ رکھیں گے, اور ان کے لیے ظاہر ہے جب آپ دل میں نفرت اور کینہ رکھیں گے تو آپ خود بخود ان کے ساتھ برا کریں گے, برا چاہیں گے. جب آپ سوچیں گے کہ کوئی شخص برا ڈیزرو کرتا ہے تو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ برا کریں گے. اگر ایکشن سے نہیں کرتے, آپ کے دل میں کیونکہ برا ہوگا, اور وہی چیز آگے آپ کے کسی نہ کسی حرکت میں, کسی نہ کسی عمل میں آ جائے گی. انسان کو جسے کہتے ہیں نا کہ اس طرح سے معاف کرنا چاہیے اپنے لوگوں کو, ارد گرد کے لوگوں کو, جس طرح سے آپ چاہتے ہو کہ آپ کا رب جو ہے وہ آپ کو معاف کرے. یہاں پہ ہم بریک کے لیے رکیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پروگرام اور ان باتوں کو آگے بڑھائیں گے.